بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پچھلے 2-3 سال سے جو بھی حکومت چل رہی ہے، ایک تاثر عام کہ سب ایک پیج پر ہیں اور حکومت کو کہیں سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی، کسی سازش کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جو وہ چاہتے تھے وہ انہوں نے اچیو کر لیا۔ پچھلے چند ہفتوں سے صورتحال کچھ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور خاص طور پر جو حکومت کے نزدیک صحافی ہیں ان کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق اختلاف ہے، کہیں نہ کہیں اختیارات پر بھی ہے، وزارتوں پر بھی ہے، نئے منظر نامے پر بھی ہے۔ تو اس ساری صورتحال پر اگر کوئی بہترین بات کر سکتا تھا تو وہ ہماری نظر میں تھے محمد علی درانی صاحب، سابق وزیر بھی ہیں، سیاستدان ہیں اور معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ آج ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ درانی صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سیم پیج والی کہانی جو ہے، جب ہم دیکھتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو، شہباز صاحب کو، مریم صاحبہ کو، اچانک نواز شریف صاحب ایرانین صدر کو ریسیو کرنے آ جاتے ہیں، پھر مری میں سعودی ڈپلومیٹ سے ان کی ملاقاتیں، پھر خواجہ آصف سے میل ملاقات، پھر جو حکومتی صحافی ہیں، پرو گورنمنٹ صحافی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ملتان میں کوئی گفتگو تھی جس میں سیاستدانوں کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا تھا، تو اس کے بعد سے اختلافات۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ پیج تو ابھی بھی سیم ہے لیکن کتابیں الگ الگ یعنی صفحہ نمبر 24 لیکن ایک کتاب ہے، دوسری کتاب۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف شروع ہوا ہوگا تو وہ میرا خیال ہے کسی بات سے نہیں ہوا ہوگا، کسی اقدام سے ہوا ہوگا۔ ڈیفینیٹلی۔ ٹھیک ہے نا جی، آپ میرے سے ملیں، میں ہوں ہی نہ بیچ میں، تو پھر مطلب مائنڈ پہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس وقت جو اختلاف ہے، ایک طرف تو وہ حکمرانوں کے چہرے سے لگ رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مطلب شہباز صاحب طرح کا ایک کوآپریٹو پر بہت ڈپریسڈ لگتے ہیں آج کل جب دیکھتے ہیں۔ دوسری طرف میاں صاحب جو ہیں، میاں صاحب اس وقت کچھ بول نہیں رہے لیکن ہل رہے ہیں، تو میاں صاحب کا ہلنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بولتے تو وہ تب ہیں جب وہ مائنڈ میک اپ کر لیتے ہیں اور کمپلیٹلی، اور از بولڈ مین، آپ کو اس چیز کا نہیں، بہت بہادر ہیں، ہاں، ہر بندے سے، ہر ایک سے سینگ اڑائے ہیں انہوں سینگ نے۔ اڑائے ہیں اور بڑے سوچ کے اڑائے ہیں، اور اس لیے بھی سمجھدار ہیں کہ سننے کی اہلیت رکھتے ہیں، بولتے کم ہیں، سنتے زیادہ ہیں، اور مائنڈ میک اپ کر کے چلتے ہیں۔ اور انہوں نے ہمیشہ تاریخ کے دھارے کو، اپنی سیاست دیکھیں، ایک اتنی کمزور موروثیت کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی سیاست، ایک ماشاء اللہ کی گود سے نکلی ہوئی سیاست کو انہوں نے اتنا پروان چڑھایا کہ 2/3 اکثریت تک لے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب کیا کریں گے؟ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک تو فی الحال تو جو سب سے بڑا ایک رپورٹڈ انریسٹ آ رہا ہے وہ تو فارن آفس اس وقت کچھ آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں، کب تک لگائے گا پتہ نہیں، کب بیان حلفی جمع ہو جائے، لیکن ابھی تک تو بہرحال وہ ایک آزادی کے نعرے لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ میاں صاحب کی طرف سے جو بات گردش کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں میری سیاست ڈوب دی، مطلب میری پارٹی ڈوب دی، میری سیاست کا مستقبل ڈوب دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا یہ گلہ جو ہے، اور عوام کے اندر جو ہے میری پذیرائی ڈوب گئی، مطلب پنجاب کی جس کے وہ بلا شرکت غیرے پہلی دفعہ ایک قومی سطح کے مضبوط قائد بن کے ابھرے تھے، آج اسی پنجاب میں وہ کہیں جانے میں پرابلم محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا یہ جو اس وقت کا کنسرن ہے کہ یہ جو میں لٹ گیا ہوں تو میں اس لوٹ کو کیسے واپس لوں۔ نہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا، انہی کی مرضی سے سب کچھ ہوا، ان کی بیٹی وزیر اعلیٰ بنی، بھائی ان کے وزیر اعظم بنے، خود یہ کوشہ نشینی میں چلے گئے، تو سب کچھ تو ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ یہ سوال میرے سے چند دن پہلے ایک صاحب نے کیا کہ یہ سب کچھ جو میاں صاحب کی آج کی ابتلا انہیں نظر آ رہی ہے، اس کا کون ذمہ دار؟ میں نے کہا اس کا ایک فرد سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، وہ میاں نواز شریف صاحب خود۔ وہ جو انہوں نے کامیابی کی تقریر کی تھی، اگر وہ اس کو اپنی ناکامی کا اقرار کر دیتے تو آج
پہلے سے بڑے لیڈر ہوتے اگر وہ اصول کو نہ چھوڑتے اور جو سیٹس انہوں نے نہیں جیتی تھی وہ نہ مان نہ مانتے، چلے میں باقیوں کی چھوڑیں، اپنی سیٹ کے بارے میں کہہ دیتے کہ نہیں یار میں 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہوں، میں اس طرح سیٹ نہیں لوں گا. ابھی یہی جو اندر کا ان کے وہ ہے نا ایک سے کہتے ہیں مایوسی یا ایک ریگریٹ، وہ جو یہ اندر کی مایوسی یا ریگریٹ ہے، یا آگے ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب اتنی قربانی دینے کے بعد بھی آگے اب کچھ نہیں ہے تو اس لیے بلبلا رہے ہیں؟ دیکھیں اب جس وقت یہ حکومت بنی تھی، ایک تو میں نے حکومت سے پہلے کہا تھا میاں صاحب نہیں بنیں گے وزیر اعظم، میں ریکارڈ پہ ہوں باوجود وہ اب اس تفصیل میں نہیں جاتے. دوسرا میں نے ایک بات کی تھی الیکشن والے دن، میں نے کہا اگر عوام میں کوئی گروہ یا کوئی پارٹی یا کوئی گروپ پاپولر نہ ہو اور وہ اقتدار میں آ جائے تو جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ اس ڈیڈ ویٹ کو بہت لامتناہی مدت تک نہیں اٹھا سکتے. اٹھانے کا صرف ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر وہ لایا گیا گروپ جو ہے وہ اتنا اچھا پرفارم کرے کہ عوام کے اندر اس کے بارے میں پرسیپشن چینج ہونا شروع ہو. وہ لایا گئے گروپ نے ایسا پرفارم کیا کہ پورے عوام کی تو چیخیں نکل گئیں. ان کی ہی چیخیں نہیں نکلی، ان کے لانے والوں کی بھی چیخیں نہ نکلی. صرف عوام کی چیخیں نکلی ہیں، جو ظلم پولیٹیکل ورکرز پر ہوا ہے، جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس برباد کیا گیا، جس طریقے سے سیاسی کارکنوں کو اٹھا کے مارا گیا، پیٹا گیا، اور یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک بندے پر 50 مقدمے، وہ کیسے 50 جگہوں پر ہو سکتا تھا، اور پھر اس پر بڑی ڈٹھائی سے یہ کہنا کہ یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے. اچھا یہ والا جو آپ نے پوائنٹ کیا ہے نا، یہ میں ابھی اس تک تو میں پہنچا نہیں تھا، میں اس سے پہلے کی باتیں کر رہا تھا. ابھی یہ آپ نے بہت اس پہ میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عوام کو اتنے دکھ دیے، اتنی غربت دی ہے، اتنی بے روزگاری دی ہے، اتنی جو ہے ان کو لیے کوئی راستہ امید کا نہیں چھوڑا. اس کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس لیول کی کرپشن آپ نے شروع کی کہ اس کی داستانیں جو ہیں، اس کا دھواں جو ہے وہ آ کے پنڈی کے ناک میں گھسنا شروع ہو گیا. کراچی کا بزنس مین اٹھتا ہے پنڈی آ کے روتا ہے. لاہور کا چیمبر آف کامرس جو آپ کی جیب میں ہوتا تھا وہ آتا ہے تو لاہور آ کے پنڈی آ کے روتا ہے کہ بھئی ہم جائیں تو جائیں کہاں، یہ تو ہمیں جینے نہیں دے رہے. کاشتکار اٹھتے ہیں تو پنڈی آ کے روتے ہیں، تو پھر آپ کس مرض کی بلا ہے. یہ تو ایک یہ جو پہلو مطلب نہیں، لیکن ایک سوال ہے یہاں پر، اختیار سارا چیوا کے پاس ہے، پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے، ان کو کسی نے روکا؟ میرا کیس ہی ہے، اور آپ کو اللہ بھلا کرے، آپ نے میرے سے تو سب کہتے ہیں کہ ان کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں یا سب کچھ ہے، اگر سب کچھ نہیں ہے تو پھر استعفیٰ ہے. استعفیٰ دے دیں، استعفیٰ اگر کچھ نہیں ہے. بھئی میرے سے آج تک لوگ پوچھتے ہیں آپ مجھے، میں کہتی ہوں ہاں میں ساتھ رہا، ٹھیک ہے جی، غلط کیا صحیح کیا، لیکن میں نے کہا کہ اگر میں نے اس وقت استعفیٰ دیا ہوتا تو میں آج ایک لفظ بول سکتا تھا. آج میں کچھ نہیں بول سکتا، جو کچھ ہے. اچھا، آپ نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ بڑا کوآپریٹو ہیں شہباز صاحب، لیکن بڑے پریشان سے نظر آتے ہیں. ان کو کیا پریشانی؟ وزیر اعظم ہیں. اس عاشقی میں عزت سادات اور اب کیا، اور اس سے زیادہ کیا بےزتی ہوگی. اختیار پورا ہے ان کے پاس، آج 2 ایمبیسڈر لگائے ہیں انہوں نے. دیکھو جی، آئینی اختیار میں نے اب بتایا نا، ابھی تو صرف فارن آفس میں آپریٹ کر رہے ہیں آگے پیچھے. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آپ کا مطلب ہے وزارت داخلہ میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں جہاں ہے. دیکھیں جی، میں نے آپ کو ابھی تک جو ادغام تو سنائی پہ چلتے ہیں، ہمارا کوئی اختیار میں تو حصہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب سے ڈاکٹر صاحب نے اپنے آپ کو اسرٹ کیا ہے اس وقت سے وہ اسرٹ کر رہے ہیں. میاں صاحب بھی اس وقت کس کے خلاف اسرٹ کر رہے ہیں؟ وہ اپنے اختیار کے حصول کے لیے اسرٹ، جو جس کے دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو آئینی اختیار ہے وہ تو حکومت کے پاس ہے، لیکن حکومت کہتی ہے ہم ہائبرڈ. اب حکومت کا ہائبرڈ کہنا اصل میں یہ ایکوزیشن ہے آن دا اسٹیبلشمنٹ. اور حکومت نے پچھلے 2 سالوں میں ایک ہی کام کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو پوری کوشش کی ہے کہ کسی طرح عوام کو اور فوج کو آپس میں لڑا دیا، ٹکرا دیا. 9 مئی کا جتنا کیس بلڈ اپ کیا، اس کے جتنے مقدمات بنائے، ان مقدمات کو ٹھہرا دیا، ان مقدمات کو اپنے وزراء کے بیانات کے لیے استعمال کیا. دیکھیں اس کے اندر اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، میرا یہ ڈیفینیٹلی ہے. ہاں، اس کے اندر مدعی ہے فوج، ٹھیک ہے جی. وہ
ان کا جائز مقدمہ ہے یا نہیں ہے وہ میرا اور آپ فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ یا پروسیکیوشن نے کرنا ہے اور یا عدالت نے کرنا ہے ڈیفینیٹ۔ پروسیکیوشن حکومت تھی، حکومت نے کخ نہیں کیا۔ دیکھیں ایک مظلوم نے اگر ایک درخواست دی ہے اپنے اوپر ظلم کی، حکومت پابند ہے کہ اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دے۔ نہیں، جس انداز میں پروسیکیوشن یا مقدمے درج کیے گئے وہ حکومت نے کیا۔ 50 اب دیکھیں اس کا یہ کس کو گندا کرنے کے لیے دیا؟ میں مدعی ہوتا ہوں، میں اب آپ دیہاتوں میں تو آپ تو خود دیہاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے دیہاتوں میں کسی کا کیس خلاف کرنا ہو نا، اس کی ایف آئی آر کے فتح ناز کرتے تھے کہ اس میں 4 ایلبائی ڈل جائے اگر تو ایف آئی آر گئی۔ اب انہوں نے مقدمات ہی ایسے بنائے ہیں کہ مقدمہ درج کرانے والا خود جو ہے وہ کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا دیکھیں یہ ایک وہ ہے ٹوسٹ ہے، اس پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے۔ اصل میں جتنی ہماری سیاست نے، ایون ہماری اپوزیشن نے سمپلسٹک افینسو لیا، انہوں نے کہا جی نہیں اصل طاقت ان کے پاس ہے، یہ اثر نہیں ہے، نقل ہے، نقل ہے، اور نقل ہی تو ڈاکو ہے۔ اچھا اب کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، میں ذرا خواجہ آصف کا جو ایک معاملہ ہے، ان کا بندہ جس نے ان کو ایم این اے بنایا، سگیڑا صاحب، جو صاحب ساری پارٹی کی خدمت کرتا رہا، اس کو گرفتار کر لیا گیا اور پیسے بھی ریکور کر لیے گئے، مال مسروقہ برآمد ہو گیا۔ تو دوسری طرف مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ میں استعفیٰ دے دوں گی لیکن حق سچ پر میں کھڑی ہوں، اور جو سارے کے سارے صحافی ہیں جن کا انکلینیشن ٹورڈز گورنمنٹ ہے، وہ اب ان کو ایک بڑی بہادر اور رانی جھانسی بنا کے پیش کر دیں۔ دیکھیں یہ وہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ مسلسل ہو رہا ہوگا اور سارے ملک میں ہو رہا ہے۔ خواجہ صاحب کی جب فوٹو میں نے دیکھی، میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے فوٹو دیکھ کے ایسے، جب کوئی فوٹو دیکھتی ہے نا اس میں سے آپ کو ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تو میں کہ میاں صاحب کہہ رہے ہوں نہیں یہ مریم نے نہیں کیتا، کسی اور نے کیتا، مجھے یہ آواز آئی، ایسے میرا غلط بھی ہو سکتا ہے، نہیں آپ کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اچھا تو اب یہ کہ اس وقت تو اب یہ حال ہے کہ آپ کراچی چلے جائیں، آپ سندھ چلے جائیں، آپ پنجاب میں کہیں بھی چلے جائیں، جتنے دیکھو جی، مطلب آپ وہ ڈار بی بی جو تھیں ان سے تو کچھ پوچھ لیں جا کے اس کو پکڑنے سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ مطلب اب یہ ہے کہ کیا انسان کہے، اپنے لیے ہمارے بھائیوں کی طرح ہے سارے لوگ، ہم نے اپنے ان کے بڑوں کو، لیکن ابھی جو ٹینشن اور جس طریقے سے سلوک کیا گیا، بھائیوں والی بات تو ختم ہو گئی ہے، اتنی زیادہ نفرت بیچ میں بو دی گئی۔ عوام کی نفرت جو اتنی بڑھ چکی ہے یہ ملک کے لیے اچھی نہیں۔ ختم، آپ مجھے اب یہ بتا دیں فارمولہ یہ ختم کیسے ہوگی، اور کیا کوئی سوچ رہا ہے اس کو ختم کرنے؟ دیکھیں جی اس کو ختم کرنے کے بارے میں مجھے ابھی کوئی سوچ نظر نہیں آ رہی زیادہ، کیونکہ پیچھے ہٹنا جو ہوتا ہے وہ آگے بڑھنے سے مشکل ہے۔ پیچھے ہٹنے کے لیے تاریخ کا ادراک چاہیے ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے مسلس چاہیے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹنے کے لیے حکمت اور تدبر چاہیے ہوتا ہے، آگے بڑھنے کے لیے منہ زوری چاہیے، یہ پیچھے ہٹنے کے لیے آقا کی سنت کو جاننا پڑتا ہے، فتح مکہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں ہوتا تو جہاں ہم کھڑے ہیں کدھر جائیں گے؟ دیکھیں جی اگر ایسی صورتحال میں اگر آپ خود نہ آگے بڑھ کے حکمت کو استعمال کریں تو اس صورت میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر نیچر کی جو انصاف ہے نا وہ اپنا کام کرنا، قدرت پھر اپنی طاقت اور اپنی قوت کے ساتھ جو ہے وہ ان معاشروں کے اندر ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس میں مڈل کلاس اور لوور کلاس پوری وہ اس وقت پولیٹیکلی ایکٹیویٹ ہو کے اس نے ایک جگہ آپ کو ثبوت دی ہے اپنی ایگزسٹنس کا، انڈیا کے ساتھ کنفرنٹیشن کے اندر وہ اپنی فوج کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اب وہ یہ توقع جو وہی وی لاگر آپ لوگوں کے جن کو کہ مطلب پکڑ کے ہم پیٹتے تھے، وہی انڈیا کو جب پڑے تو چھکے چھڑا دیے۔ ہمارے جو یہی چینلز جو بیچارے منہ پہ ٹیپیں لگی ہوئی تھی، جب ان کی ٹیپیں اتری تو انڈیا کی چھکے چھوٹ گئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنا مضبوط قوم جس فوج اور جس ادارے کے ساتھ اس کو چاہیے کہ ان کا ساتھ۔ بہت بہت شکریہ درانی صاحب۔ ناظرین، گفتگو آپ کی بڑی زبردست بات کہی انہوں نے کہ اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکمت سے کام لینا ہوگا، اور وہ حکمت جو ہمارے اکابرین نے مختلف اوقات پر فیصلے کر کے ہمیں دکھائی۔
لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی طاقت جو ہے وہ بڑی منہ زور ہوتی ہے اور ابھی شاید طاقت کا ہی غلبہ ہے، حکمت اور عقل اس طریقے سے سامنے نہیں آ سکی۔ بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتری کرے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ، اور جب واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما جناب نعیم حیدر پنچوتا ہوں گے، تو ان سے آج امپورٹنٹ فیصلے ہوئے ہیں اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا دوسرا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ پی ٹی آئی کے رہنما نعیم حیدر پنچوتا ہیں اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کی پالیٹکس پر بات کریں گے۔ بہت کچھ ہو رہا ہے۔ آج درخواست بھی دی ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہ عمران خان صاحب کا معائنہ شوکت خانم میں کرایا جائے۔ لاہور سے جو خبریں آ رہی ہیں اس میں شاہ محمود قریشی تو بری ہو گئے، لیکن باقی تمام جو قائدین تھے اور ورکرز، ان کو پھر کسی کو 10 سال، کسی کو 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ تو بظاہر پی ٹی آئی کو عدالتوں سے انصاف ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور انہوں نے 14 اگست کو احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے۔ اس پر بھی گورنمنٹ جو ہے بہت زیادہ کرٹیسزم اس پر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ تو نعیم حیدر پنچوتا صاحب سے پوچھیں گے آج کہ کدھر جا رہے ہیں معاملات، اور پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ کیا وے آؤٹ ہے۔ نعیم صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ نواز۔ سب سے پہلے تو یہ بیان فرمائیے کہ یہ آج سزائیں وہاں پر لاہور میں شاہ محمود بری اور باقی تمام لوگوں کو سزائیں سنا دی گئی، حالانکہ بہت سارے لوگ تو موجود ہی نہیں تھے۔ دیکھیں، بہت شکریہ سمیع بھائی، آپ نے موقع دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ مقدمہ کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ فلانی جگہ کے اوپر آگ لگی تھی، وہ لگی تھی، کیونکہ ایک مقدمے کی اگر بات کر لی جائے کہ اس مقدمے کے فیکٹس کیا ہیں، تو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ جہاں مقدمے کی بات ہے کہ اس مقدمے کے اندر ہوا کیا، وہ بڑا واضح ہے کہ 9 مئی شادمان تھانہ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے کیس میں، یعنی گاڑیاں جلانے کا یہ مقدمہ ہے کہ اس بندے نے گاڑی چلائی ہے۔ کوئی ایک ایسی ویڈیو، کوئی ایک ایسی آڈیو لے کر آ جائیں جہاں پر کوئی بندہ یہ کہہ رہا ہو کہ آپ اس گاڑی کو آگ لگا دیں، آپ اس بلڈنگ کو آگ لگا دیں، یا کوئی ایسی ویڈیو لے کر آ جائیں جس میں صنم جاوید کھڑی ہوں، علی حمزہ کھڑی ہوں، محمود رشید صاحب کھڑے ہوں، اعجاز چوہدری صاحب کھڑے ہوں، یا ڈاکٹر یاسمین کھڑی ہوں، کہ وہ اس گاڑی کو آگ لگا رہے ہیں۔ کہیں پر نہیں ہے۔ حافظ ارشد جو خان صاحب کا گارڈ تھا، اس کی تصویر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ یہ لوگ، وہ اسلام آباد میں تھا، یہ تصویر ہے اس کی، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کی تصویر ہے۔ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود موجود تھا اور میں اس چیز کا گواہ ہوں۔ میں نے اسے فون کیا، میں نے کہا کہ میری گواہی کی ضرورت پڑتی ہے عدالت میں، جیسے فواد چوہدری صاحب کی لی گئی تھی فیصل آباد کے اندر، تو میں گواہی ویڈیو لنک کے اوپر دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایفیڈیوٹ چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کو قبول نہیں کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ کو بھی 10 ہے، آپ کو بھی 10 ہے، آپ کو 5 ہے، آپ کو 10 ہے۔ بھائی کس بنیاد کے اوپر 10 دے رہے ہیں؟ قانون یہ کہتا ہے، آئین کا آرٹیکل 13 ہے، وہ بڑا واضح ہے کہ ایک شخص کے اوپر ایک دفعہ کسی جو قصور ہے اس کی سزا ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک قصور کی آپ بار بار سزا دیں۔ ان کے اوپر الزام کیا ہے؟ لیڈرشپ کے اوپر انہوں نے سازش کی ہے، انہوں نے زمان پارک یا ادھر چکری انٹرچینج کے اوپر پروگرام بنایا۔ اب سازش کے اوپر جب آپ نے سرگودا میں دیکھ لیا کہ 2 مقدمات میں اس سازش کو بھی، اس تمام گواہی کو مسترد کر دیا سرگودا کے جج عباس نے، پھر ایک نئے جج وہاں لائے گئے، نہیں، انہوں نے تیسرے مقدمے کے اندر جا کر اسی گواہی کو بھی ایکسیپٹ کر لیا، اسی ایویڈنس کو بھی ایکسیپٹ کر لیا اور پھر سزا دے گی۔ آرٹیکل 13 وہ واضح کہتا ہے کہ ایک شخص 2 دفعہ سزا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر سرگودا میں سزا ہوئی، فیصل آباد سزا ہوئی، آج لاہور سزا ہوئی۔ سازش کا رول، ایک ہی جرم، ایک ہی وقوعہ، ایک ہی ان کے اوپر وہ کانسپریسی کا الزام، یعنی قانونی طور پر کوئی ایسی چیز نہیں تھی، گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہم اسے بالکل غیر قانونی، غیر آئینی، دوسرا کورٹ کی ججمنٹس کی روشنی کے خلاف۔ ہاں جی بالکل۔ اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب نے آج درخواست دی ہے کہ خان صاحب کا معائنہ جو ہے وہ کروایا جائے وہاں پر شوکت خانم میں۔ کیا ان کی ہیلتھ کے حوالے سے ہم سے بھی اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں، تو کیا کچھ اپڈیٹ دیں گے آپ کہ کیا ہے؟ دیکھیں، خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے آج سے ہمیں کوئی ہو گئے ہوں گے 8-9 مہینے ہو گئے ہوں گے۔ ہم نے یہ صدا کی تھی کہ ان کے جو پرسنل معالج ہیں، ڈاکٹر فیصل ہیں، ڈاکٹر عاصم ہیں، یا اور وہ جا کر ان کا چیک اپ کریں۔ اب آپ دیکھیں نا، نواز شریف جب اندر تھے تو باہر سے بورڈ جاتے تھے، جا کر چیک اپ کرتے تھے۔ سابق وزیر اعظم ہے، کسی کی وہ وزیر اعظم نہ بھی ہوتے، سابق ایک انسان تو ہے نا، ان کا حق ہے کہ ان کو میڈیکل فیسلٹیز حاصل ہونی چاہیے۔ ہم نے یہ پہلی درخواست نہیں ہے، اس سے پہلے کئی درخواستیں متعلقہ کورٹ کے اندر بھی
पिंडी के अंदर भी दिए, लेकिन ऑर्डर आने के बावजूद डॉक्टर आसम को वो आकर खड़े भी रहे यहाँ पर, उसको उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। और इसी तरह से हम गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो आपको लगता है ये अदालतें आपको इंसाफ देंगी? ये देखिए, अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है कि इंसाफ देंगे, ठीक है। हम उसका प्रोसेस का हिस्सा बन के ये नहीं कह रहे कि हमें इंसाफ भी नहीं दे रही तो हम जा भी रहे हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर एक सवाल है मेरा। हाँ। आपको उम्मीद नहीं है अदालतों से, लेकिन आप वहां पर जा रहे हैं, दरख्वास्तें दे रहे हैं। अगर आपको ज़िमनी इंतखाबात जीतने की उम्मीद नहीं भी है तो भी आप उनके सामने खड़े क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पर ज़िमनी इंतखाब से बायकाट क्यों कर रहे हैं? देखिए, अदालतों का मामला जो है ना, वो एक प्रोसेस का हिस्सा बनना, उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसे लिजिटिमेट करार दे रहे हैं। हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक हम उसे अवेल कर रहे हैं। यहाँ हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि जो सजाएं दी गई हैं, हम पहला नुक्ता हमारा, हम उसे मुस्तरद करते हैं। दूसरा नुक्ता हम ये है कि हम अगर उसके अंदर जाकर प्रोसेस का हिस्सा बनेंगे तो हम तो इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी और सारे प्रोसेस को कहेंगे कि ये लेजिटिमेट है। नहीं, आप तीसरा इसे ये है एक्सपोज कि नहीं ये करेंगे। जो कुछ हुकूमत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जाहिर है आपने पहले भी सीटें जीती हुई थी, आज भी वहां पर लोगों की अक्सरियत आपके साथ है, तो अगर लोगों को जबरदस्ती उनके वोट काउंट नहीं किए जाएंगे तो क्या ये एक और मौका नहीं होगा कि आप उनको एक्सपोज करेंगे कि दिस इज व्हाट दे आर हम डूइंग? दुनिया को मैसेज दे रहे हैं कि सजाएं गलत हैं, हम प्रोसेस का हिस्सा नहीं बन रहे। और जो इससे पहला इलेक्शन हुआ उसके अंदर क्या वो एक्सपोज नहीं हुए? इससे और ज्यादा को गंदा होना है। जब भी वहां से उनको कॉल आती है कि ये काम करना है और वो आगे से इनकार करें ना, ये जो 47 के मुताबिक बैठे हैं, पीछे से उनको धमकी मिल जाती है, भाई अडयाला जेल का दरवाजा जो है उस पिंजरे का खोलें, शेर को बाहर निकालें, तो ये फौरन उस बात के ऊपर आ जाते हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर जो धांधली ज्यादा इलेक्शन किया गया वो सबके सामने है। जिस हल्के से हमारा इलेक्शन हुआ उस हल्के से हमें ही हराया गया है, ठीक है जी। रिकाउंटिंग के जरिए हमारी सीटें हराई गई। सियालकोट के अंदर इलेक्शन के अंदर हमने हिस्सा लिया ना, उसके अंदर क्या हुआ, क्या रिजल्ट? लाल चंद माली सिंध के अंदर उन्होंने हिस्सा लिया, तो क्या वो हमने शोर मचाने के बाद भी क्या वो सीटें वे फॉरवर्ड किया है? अगर आप मैदान खुला छोड़ते जाएंगे, इलेक्ट जाएंगे, ये क्या करके जी ये तो धांधली करते हैं, तो उनको रेजिस्ट कैसे करेंगे? ये निजाम तब्दील कैसे होगा? रेजिस्ट हम कर रहे हैं एहतजाजों से, रेजिस्ट हम कर रहे हैं जेलों में जाकर, रेजिस्ट हम कर रहे हैं हक की आवाज बुलंद करके, रेजिस्ट हम कर रहे हैं पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि अच्छा, नहीं, फिर एक मुझे बात कहने दें। आप वर्कर्स तो निकलते हैं, वोटर सपोर्टर भी निकलते हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो आपके एमएनएज हैं, जो आपके कायदीन हैं, वो अपने आप को कौमी असम्बली में मुक़य्यद कर लेते हैं। उस दिन क्या काम था उनका कि वो यहाँ पर कौमी असम्बली में आके एहतजाज करें? वो हल्कों में उनको जाना था, पूरे पाकिस्तान में लोगों को बाहर निकालने की कॉल थी, तो फिर ये सब क्या था? देखिए, मियांवाली से हमारे एक एमएनए हैं, मैं उनका क्या, जो खान साहब के हल्के से खुद लड़े हैं इलेक्शन, क्या नाम है जी उनका, मुझे मिस हो रहा है, तो उन्होंने ये बात की कोर कमेटी के अंदर कि पार्लिमानी जो पार्टी का इजलास था उसके अंदर जो हमारी मीटिंग थी, वहां जाकर ये बताया गया कि ये डायरेक्शन जो है खान साहब की तरफ से है कि आपने जो है वो वहां जाना है और इस तरीके से यहाँ आना है अडयाला जेल। तो जो पार्टी की को डायरेक्शन मिली, जो हदायत मिली, उसके मुताबिक उन्होंने जाकर अपना वहाँ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। बाकी रह की बात यह है कि टिकट होल्डर्स, हमारी तमाम की ड्यूटी थी कि हमने लाहौर पहुंचना और हम पहुंचे नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पहुंच रहे। उसकी वजह कन्फ्यूजन है, उसकी वजह शायद जो मैसेज आपको आता है, मुख्तलिफ लोग जाते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में गुफ्तगू होती है, और शायद जो टिकट होल्डर हैं, जो ऑफिस बेरर्स हैं या जो वर्कर्स हैं, वो कहीं कंफ्यूज हैं कि करना क्या है, मूव कैसे करना है आगे। नहीं समीर साहब, बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि 80 के 80 70 जितने हमारे टोटल वो वहां नहीं पहुंचे, कुछ लोगों को सजाएं हुई, आधे से ज्यादा लोग जो हैं वो केपीके के हैं, यानी वहां के एमएनएज हैं। यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब बताइए 14 अगस्त को क्या करेंगे? 14 अगस्त को पुरअमन एहतजाज, पाकिस्तान का झंडा और पीटीआई का झंडा, पाकिस्तान की आज़ादी मनाएंगे और हकीकी आज़ादी के लिए पीटीआई का झंडा होगा। तो पिछली दफ़ा भी आपको याद है जब पीटीआई के लोग झंडा लेके निकले थे तो उनको मारा पीटा गया था, उनको गिरफ़्तार किया गया, फैमिलीज़ को पकड़ा गया। आज मैं सुबह आ रहा था इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पर, तो मैंने एक मोटरसाइकिल देखा, उसके पीछे उस नौजवान ने अपनी वालदा को बिठाया हुआ था और एक पीटीआई का बहुत बड़ा झंडा लगाया हुआ था और एक साथ में आगे पीटीआई के झंडे का रुमाल बना के, और बिल्कुल बेपरवाह होके वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था। आपने कहा ये तो खुदकश है भाई। तो मैंने ट्वीट भी किया उसको कि मैं अब इसको कैसे बयान करूं, ये जो कुछ मैं देख रहा हूं।
تو مجھے پھر یہ آپ- بتائیے کہ جو ورکرز کے اندر جو خوف تھا، کیونکہ بہت کچھ ہوا پنجاب میں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کچھ خوف کا بت ٹوٹا ہے یا ابھی بھی؟ دیکھیں جو لوگ 9 مئی کے بعد یہ سارا فسطائیت عبور کر کے آج یہاں کھڑے ہیں نا، چاہے وہ لیڈرشپ میں ہیں، چاہے پاکستان کا ورکر ہے، یہ پاکستان کا ورکر ہے نا جو پاکستان کی بات کرتا ہے اور پی ٹی آئی کے ساتھ اٹیچ ہے کہ وہ پاکستان کی خوشحالی، ترقی کی اور مضبوطی کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو وہ انٹیکٹ ہے، وہ دلیر ہیں، وہ پیچھے نہیں ہٹے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ 14 اگست کی کال جو ہے وہ تو ہے 3 دن بعد، ٹھیک ہے، 3 دن بعد 14 اگست ہونا ہے. کل ڈیٹ کیا بنتی ہے؟ آج تو آپ کی 11 ہے، کل 10 تاریخ ہے، 4 دن کل باقی تھے. اور اسلام آباد کے اندر ایک جگہ کے اوپر مختلف طلباء یعنی انصاف اسٹوڈنٹ جو ہے آئی ایس ایف ہے ہماری، وہ جو ہیں ان کے وہ اپنے بیٹھے ہوئے تھے وہاں ہاسٹل کے اندر، تو وہاں پولیس نے دھاوا بولا، ان کو مارا پیٹا اور الٹا ڈکیتی کا پرچہ دے دیا. ان طالب علم ان کا کل پیپر ہے. میں خود آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے وہاں اس کیس کے اندر پیش ہو گیا ہوں اور جیسے صاحب کو یہ کہا ہے کہ یہ ہاسٹل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو پھر یہی ہوگا کہ دفعہ 144 یہاں عدالت میں بھی لگ جائے گی، یہاں بھی 25-30 بندے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں اسٹوڈیو کے اندر لگ جائے گی، مختلف جو آپ کے ہسپتال ہیں وہاں لگ جائے گی، اسکولوں کے اندر لگ جائے گی. آپ ہاسٹل سے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کہ 14 کو آپ نے کوئی دھماکہ کرنا کیا ہے جی؟ پی ٹی آئی کا جھنڈا اور پاکستان کا جھنڈا. جب ہم بیرسٹر گور صاحب کو سنتے ہیں اور دوسرے قائدین کو سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات، کنفرنٹریشن نہیں، مذاکرات. کوئی امید لگتی ہے آپ کو کسی سٹیج پر یہ جو رویہ ہے اس کی موجودگی میں مذاکرات؟ عمران خان کوئی اس موڈ میں نہیں ہے. انہوں نے بالکل کہا ہے کہ آپ نے مزاحمت کرنی ہے. انہوں نے وہ جو ایک دروازہ کھولا تھا، وہ جو فسطائیت کی گئی ہے، جو ان کی طرف سے لوگوں کے گھروں میں چھاپے، چادر چار دیواری، اور عمران خان کے ساتھ جو کیے جا رہے ہیں، جو ان کے ورکر کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب مزید ان سے بات نہیں ہوگی، ہم صرف مزاحمت کریں. تو مذاکرات کا کوئی چانس نہیں؟ نہیں، کوئی چانس ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ ادھر ہمارے اوپر گولی چلائیں، ساتھ کہیں جی کہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ نے کیا ہے؟ کوئی ایسی چیز دکھا دیں جو آپ نے مذاکرات والا ماحول بنایا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک بات مجھے بتائیں، آخری سوال ہے میرا آپ سے. آپ ایک وکیل بھی ہیں، پی ٹی آئی میں بڑے سرگرم ہیں، سب کچھ ہیں. اتنا کچھ ہوا ہے قانونی اعتبار سے، 26 امینڈمنٹ آئی ہے، اس وقت عدالتوں کا حشر نشر کر دیا ہے، لیکن وکلاء متحد ہو کر اس کے خلاف نہیں نکلے. اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں معاملہ جو ہے نا وہ پیسوں کا جو ہے نا وہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے. جو ہمارے جتنے ہمارے، میں معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جو سمجھ لینا کہ یہاں عہدیدار ہیں، وہاں بارز کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں، فار ایگزامپل پریزیڈنٹ ہے، کوئی جنرل سیکرٹری ہے، کوئی کچھ ہے، ان کو چھوٹی جی آپ بار کا کمپلیکس کے لیے فنڈ مل گیا جی، اس چیز کے لیے فنڈ مل گیا جی، فلانے کی جو ہے لیگل ایڈوائزری، یہ اوقات تھی، یہ قیمت تھی، وہ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. اب دیکھیں جو 2 گروپس ہیں نا، ایک حامد خان گروپ ہے اور ایک احسن بھون اور اعظم نتارہ گروپ ہے، وہ حکومتی کیونکہ اس پورشن کے اندر ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ ان کا لائن ہے، تو جو ان کا گروپ ہی اس وقت اقتدار کے اندر ہے. اب ہماری کوشش یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ٹاسک دیا ہے انتظار حسین پنجوتھا کو کہ آپ آئی ایل ایف کو آرگنائز کریں اور پنجاب بار پہ فوکس کریں، تاکہ پاکستان بار تک ہماری باڈی کے اندر، یعنی تمام باڈیوں کے اندر، وکلاء باڈیوں کے اندر پی ٹی آئی کی میجورٹی ہو. پی ٹی آئی مطلب یہ ہے کہ جو قانون اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگ ہوں ان کی میجورٹی ہو، اور جب وہ میجورٹی ہوگی پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تحریک کا آغاز ہوگا. نعیم حیدر پنچوتا، بہت شکریہ. ناظرین آپ نے گفتگو سنی نعیم حیدر پنچوتا صاحب کی. اب آگے بڑھتے ہیں، اگلی سٹوری کی جانب چلتے ہیں. انڈیا سے آج جو اطلاعات آئی ہیں اس کے وہاں پر ہم نے دیکھا راہل گاندھی، ان کی ہمشیرہ پرینکا گاندھی کو گرفتار کیا گیا، اور بھی بہت سارے اراکین تھے وہاں پر اسمبلی کے جن کو پکڑا گیا. اور مطالبہ کیا تھا راہل گاندھی کا؟ ڈیمانڈ وہ کیا کر رہے تھے کہ ہم آئین کی حفاظت کریں گے. اور جو الیکشن تھا پچھلا، اس میں بھی دھاندلی کی گئی، جعلی ووٹرز لسٹیں تھیں جس کے ذریعے مودی نے اپنی حکومت بنائی اور ان کی پارٹی نے الیکشن جیتا، لیکن اب ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. اس میں انہوں نے بالکل کھل کر گفتگو کی. آئیے آپ کو ان کی گفتگو بھی سنواتے ہیں. بعد میں جو اطلاعات آئیں اس میں راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی اور دوسرے لوگوں کو رہا کر دیا گیا، لیکن ایک چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو کیپٹلزم ہے، جو امیروں کی جمہوریت ہے، ان کا نظام ہے، اس کا جو اگلی فیس ہے وہ دنیا کے مختلف حصوں میں ہمیں نظر آ رہا ہے. امریکہ میں نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر بھی ایسی صورتحال ہے. کوئی جو پولیٹکس اپنی جو اہمیت تھی وہ کھوتی جا رہی ہے.
اور جو طاقتور ہیں وہ طاقت کے زور پر ہر چیز کو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جو اب انکارپوریٹ ہو گیا بہت زیادہ. انڈین ایئر فورس کے چیف کو دیکھ لیں کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ ہم نے پاکستان کے 6 جہاز گرائے تھے. ایک سفید جھوٹ, کوئی ایویڈنس نہیں, پورا میڈیا ان سے بات کر رہا ہے. یہ بات اب صرف انڈیا تک کنفائن نہیں رہی. آپ ذرا دیکھیں بڑی طاقتیں کیا کر رہی ہیں. امریکہ کو دیکھیں, جب عراق پر حملہ کرنا تھا تو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کے نام پر ایک پروپیگنڈا کیا گیا, اور پھر کولن پاول جو اس وقت سیکرٹری ڈیفنس تھے, امریکی افواج کے سربراہ رہ چکے تھے, انہوں نے جا کے اقوام متحدہ میں ایک پریزنٹیشن دے دی اور یہ کہا کہ جی بالکل ہمارے پاس ایویڈنس ہے کہ WMDs تھے عراق کے پاس. لیکن کچھ نہیں نکلا, بلکہ بعد میں وہ اعتراف کرنے کے بعد معافیاں بھی انہوں نے مانگی, لیکن جو کرنا تھا وہ کر چکے تھے. پھر ابھی ریسنٹلی دیکھیں جو کیا امریکہ نے ایران کے ساتھ حملہ کر دیا, یہ کہہ کر کہ ان کے پاس فیسیلیٹیز میں جو ہے ایٹم بم بنایا جا رہا ہے, بنانے کے بالکل نزدیک پہنچ گئے ہیں. اور پھر اس وقت یہ حملہ کیا جب خود ان کی اپنی انٹیلیجنس چیف یہ کہہ رہی تھی کہ اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ جو ایرانین نیوکلیئر پروگرام ہے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں ایسٹس بنانے کے لیے یا اس کو نیوکلیئر بام بنانے کے لیے کر رہے ہیں. IAEA کے سربراہ نے بھی فوری طور پر ایک پریس کانفرنس کی حملے سے 2 دن پہلے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں وہ بنا رہے ہیں, نیوکلیئر بام بنا رہے ہیں. لیکن امریکہ نے حملہ کیا اور ہر چیز کو نیست و نابود کر دیا. تو یہ ایک جو فیکٹر ہے, طاقتور لوگ جو ہیں وہ اب جھوٹ بولتے ہیں اور بڑی دیدہ دلیری سے جھوٹ بولتے ہیں اور اس پر کبھی وہ شرمندہ نہیں ہوتے. اور اب چلتے ہیں آج کی ایک بڑی دردناک سٹوری کی طرف جو غزہ میں شہید ہونے والے صحافی انس الشریف کے بارے میں ہے. وہاں پر غزہ میں ان کے صحافیوں کے کیمپ پر حملہ ہوا اور اڑا دیا گیا پورے کیمپ کو, جس میں انس شریف اور ان کی فیملی انہوں نے شہادت حاصل ہوئی ان کو. لیکن انس نے شہادت سے پہلے آخری پیغام ہے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے میں نے پوری کوشش اور تمام قوت صرف کی تاکہ اپنے لوگوں کا سہارا اور آواز بن سکوں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو صحافی ہے اس کا فرض کیا ہوتا ہے. پھر انہوں نے کہا مگر کبھی بھی سچائی کو کسی بگاڑ یا توڑ مروڑ کے بغیر جوں کا توں بیان کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی, تاکہ اللہ ان لوگوں پر گواہ ہو جو خاموش رہے, جو ہماری ہلاکت پر راضی ہوئے, جنہوں نے ہماری سانسیں گھونٹ دیں اور جن کے دل ہمارے بچوں اور عورتوں کے مسخ شدہ لاشیں دیکھ کر بھی نہ پگھلے, اور جنہوں نے اس قتل عام کو نہ روکا جو ہمارے عوام 1.5 سال سے زائد عرصے سے سہ رہے ہیں. اگر میں مر جاؤں تو اپنے اصولوں پر ثابت قدم رہتے ہوئے مروں گا. میں اللہ کے سامنے گواہی دیتا ہوں کہ میں اس فیصلے پر راضی ہوں. بڑا افسوسناک ہے یہ واقعہ, ہمارے لیے کیا سبق ہے. میں نے یہ جو چند لائنیں ان کے آخری پیغام میں پڑھی ہیں آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ صحافی کا منصب کیا ہے, صحافی ہوتا کیا ہے. صحافی کا کام یہ نہیں ہے کہ رات کو وہ مختلف چینلز پر بیٹھ کے جو اس کو اس کے ماسٹرز کہہ دیں وہ اس کی تقریر شروع کر دے. یہ ہے وہ صحافت جس نے اس پروفیشن کو پیغمبروں کا پروفیشن بنایا. یہ ہے وہ صحافت جس کی وجہ سے جو لوگ ان راہ پر چلتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہیں وہ معاشرے کا اس کا ٹیکا بنتے ہیں, جھومر بنتے ہیں اور لوگ ان کی عزت کرتے ہیں. انس نے پوری دنیا میں جو اس وقت جو لوگ ظلم کو دیکھ کر خاموش ہیں ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. اس نے کہا ہے کہ جو ہماری ہلاکتوں پر خاموش ہیں اس میں مسلمان حکمران بھی ہیں, اس میں دنیا کے وہ حکمران وہ ممالک بھی ہیں جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کا چیمپئن سمجھتے ہیں. جس میں انس نے یہ کہا ہے کہ یہ جن کے دل نہیں پگھلے ہمارے لاشیں دیکھ کر, یہ میں ان کے لیے یہ میں بات کر رہا ہوں. اور یہ ہے صحافت جو بیسیکلی آپ کو جس سے رسپیکٹ ملتی ہے, جس سے آپ کو دنیا میں عزت حاصل ہوتی ہے, اور یہ آپ کا منصب ہے. مجھے اجازت دیجیے, آج کا پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. کل پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.